تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ آج ہم عصمت چغتائی کے انتہائی مشہور و معروف ناول ٹیڑھی لکیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ٹیڑھی لکیر ایک نفسیاتی سوانحی قسم کا ناول ہے جس کو 1944 میں مصنفہ نے تحریر کیا، جبکہ یہ لاہور سے 1945 میں پہلی بار شائع ہوا۔ ناول خاصا ضخیم ہے اور 3 منزلوں اور 41 ابواب پر اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی منزل 15 ابواب پہ مشتمل ہے، جس میں مرکزی کردار شمن کے بچپن سے لے کے اس کے بلوغت تک کے دور کا احاطہ کیا گیا ہے۔ دوسری منزل 14 ابواب پر اور تیسری منزل 12 ابواب پر مشتمل ہے، اور مصنفہ نے اس کا انتصاب جو ہے وہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان یتیم بچوں کے نام جن کے والدین بقید حیات ہیں۔ اگر اس کے خلاصے کی بات کی جائے تو مرکزی کردار شمن جو ہے وہ اپنے والدین کی 10ویں بیٹی ہے اور کثرت اولاد کے باعث والدین کی محبت سے محروم ہے۔ ماں کا کام بچے پیدا کرنا، جبکہ والد کا کام اس کی ماں کے نخرے برداشت کرنا ہے۔ شمن کی حیثیت کسی تنخواہ دار ملازمہ سے زیادہ نہ تھی۔ جب بھی گھر والے کسی شادی میں جانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہوتے تو شمن کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ تمام چھوٹے بچوں بہن بھائیوں کو تیار کرے، ان کو نہلائے اور ان کے کپڑے پہنائے۔ مگر گھر میں محبت نہ ملنے کے باعث رفتہ رفتہ وہ شریر ہو گئی اور تخریبی کارروائیوں میں دلچسپی لینے لگی۔ گھر میں منچو آپا شمن کی قدر کرتی تھیں، مگر ان کی بھی بہت جلدی شادی کر دی گئی، جبکہ بڑی آپا بیوہ ہو کر اپنی بیٹی نوری کے ہمراہ واپس میکے آ گئی تھی۔ شمن کی شرارتیں بڑھتی گئیں اور بڑی آپا سے شمن خاصی ڈرتی تھی، کیونکہ وہ انہیں مارتی پیٹتی تھیں اور کہتی تھیں کہ نوری جو ہے وہ شمن کے ساتھ رہ کے خراب ہو جائے گی۔ شمن اور نوری کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا اور شمن سالانہ امتحان میں ناکام ہو گئی۔ اسکول میں شمن کا واسطہ مس چرن سے پڑتا ہے، جو کہ ہم جنس پرستی کے مرض میں مبتلا ہے۔ رسول فاطمہ اور نجمہ بھی اسی اسکول میں پڑھتی ہیں، جن سے شمن کی قرابت بڑھنے لگی اور یوں یہ تینوں سہیلیاں ہم جنس پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئیں۔ شمن کالج میں داخل ہوئی اور اس کی دوست بلقیس کی بہن جو کہ لندن میں رہتی تھی وہ پاکستان آئی اور اس کالج کی پرنسپل بن گئی۔ کالج کے احاطے میں ہی وہ اپنے خاندان کے ہمراہ رہنے لگی اور شمن بلقیس کے گھر جانے لگی اور اس کے بھائی رشید سے اس کو محبت ہو گئی، مگر رشید کچھ دنوں بعد لندن چلا گیا اور یوں یہ محبت ادھوری رہ گئی۔ اس کے علاوہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد شمن کا داخلہ جو ہے وہ امریکی مشنری کالج میں ہوا، جہاں اس کی پریما نامی ایک ہندو لڑکی سے ملاقات ہوئی اور دوستی ہوئی۔ شمن اسے گھر لے گئی تو وہاں اس نے اس کے والد رائے صاحب کو رقص کرتے دیکھا، جو کہ دوسروں کو رقص سکھا رہے تھے، مگر اس بڑھاپے اور ضعیف العمری کی حالت میں بھی ان کی جسمانہ وجاہت قابل دید تھی، اور یہی منظر دیکھ کر شمن جو ہے وہ انہیں دل دے بیٹھی اور اظہار محبت بھی کر دیا۔ مگر اس اعلان سے رائے صاحب پریشان ہوئے اور حرکت قلب ان کی بند ہو گئی۔ مگر اس کے بعد شمن افتخار اور اعجاز نامی نوجوانوں سے بھی مسلسل تعلق استوار کرتی رہی، اور پھر ایک آئرش نوجوان روفی ٹیلر سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ ایک مہذب نوجوان تھا، وہ اس سے شادی کی درخواست کرتا ہے، یوں سیول میرج ان کی ہو جاتی ہے، اور مگر ایک صبح شمن اسے اپنے بستر پر نہیں پاتی تو وہ سمجھتی ہے کہ شاید ٹیلر جو ہے وہ بے وفائی کر کے چلا گیا ہے، اور اب ان کا جو مالک مکان ہے وہ شمن کو ایک آوارہ یا جسم فروش عورت تصور کرے گا، مگر ٹیلر واپس آ جاتا ہے۔ ٹیلر کے اکثر دوستوں نے اسے سمجھایا کہ شمن جو ہے وہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے، وہ ایک آوارہ قسم کی عورت ہے۔ ٹیلر کی ماں کو جب اس شادی کا پتہ چلا تو اس نے بھی اپنے بیٹے ٹیلر سے ساری تفصیل مانگی، اور پھر تفصیل معلوم ہونے پر اس کے لیے ایک لاکٹ اور بروچ بھیجا جو کہ اصلی ہیرے کا تھا۔ شمن کو ڈانس وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب بھی وہ ٹیلر کے ساتھ کسی پارٹی میں جاتی تو وہ ڈانس وغیرہ سے دلچسپی نہ ہونے کے باعث ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا، اور یوں وہ الگ الگ کمروں میں سونے لگے، اور کچھ دنوں کے بعد اسے معلوم ہوا کہ ٹیلر جو ہے وہ دلی چلا گیا ہے، اور وہاں سے پھر وہ محاذ جنگ پہ چلا گیا۔ تو شمن بڑی روئی، گڑ گڑائی اور شکست خوردہ ہوئی، مگر یہ سوچ کر اس نے اپنے دل کو تسلی دی اور حوصلہ دیا کہ اس کے اندر ایک معصوم سی جان پرورش پا رہی ہے، جس کی خاطر اسے جینا ہوگا۔ یوں یہ کہانی سوگوار انجام سے
دو چار ہوتی ہے۔ اگر اس کے کرداروں کی بات کی جائے تو شمن جو ہے وہ ہیروئن ہے، متحرک، فعال، جاندار کردار ہے۔ منچو شمن کی بہن ہے اور کندن منچو کی ساس کا پوتا ہے۔ نوری شمن کی بڑی بہن اور نوری شمن کی بڑی بہن کی بیٹی ہے، اور منو جو ہے وہ نوری کا بھائی ہے۔ مس ممتاز شمن کی استانی ہے جس نے اسے نچلی کلاس میں بھیج دیا تھا، اور مس چرن وہ بھی ایک استانی ہے جو کہ شمن کو استعمال کرتی ہے اور ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے اور یوں کالج سے نکال دی جاتی ہے۔ نجمہ، رسول، فاطمہ شمن کی سہیلیاں ہیں۔ بلقیس شمن کی دوست ہے اور جلیس بلقیس کی بہن ہے۔ رشید بلقیس کا بھائی ہے اور شمن جس سے محبت کرتی ہے۔ پریما ہندو لڑکی ہے اور رائے صاحب پریما کے والد ہیں۔ علما ایک عیسائی لڑکی ہے اور شمن کی سہیلی ہے۔ افتخار ایک نوجوان ہے جو کہ اشتراکی نظریے کا حامل ہے، اور صوفی ٹیلر برطانوی انگریز ہے۔ سیتل اور پروفیسر رحمانی یہ بھی دو کردار ہیں جن سے شمن کے تعلقات تھے۔ اس ناول کے بارے میں مشہور نقاد احسن فاروقی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹیڑھی لکیر باوجود خامیوں کے ایک شاہکار ہے جس میں ہمارے اوسط طبقے کے گھریلو زندگی کے طنز یا نقشے کمال کے ہیں، اور جس میں جنسی نفسیات کی عکاسی بڑی کامیابی سے ہوتی ہے۔ شکریہ۔